نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان آیات پر اندر بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے عمل نہیں کرتے۔ تو جتنے بھی دین کے احکام ہیں سب کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک روزے کا حکم بھی ہے۔ تو روزے کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، کچھ مسائل ہم نے کل عرض کیے تھے، ایک اہم مسئلہ آج پھر عرض کریں گے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت روزے نہیں رکھتی، روزے چھوڑ دیتی ہے، بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیتی ہے، اور بعض لوگوں کا عذر بھی ہوتا ہے وہ روزے نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ مسلمان کی پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے اور سب سے طویل عبادت ہے، یعنی پورے دن کی عبادت ہے، صبح سے شام تک ایک پورے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 12 گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے۔ اتنی طویل کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ نماز کو دیکھیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، زکوٰۃ ادا کرتے چند منٹ لگتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی 10 15 20 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن روزہ ایک طویل عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کی اہمیت ہی بہت ہے۔ پہلی طرح مسلمان بھی کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کو رکھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آج جیسے صحتیں اچھی نہیں ہیں، بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں، مصروفیات بڑھ گئی ہیں، تو شریعت کا یہ حسن ہے کہ وہ ہر شخص کو ایک حکم نہیں دیتی، بلکہ مختلف احکام دیتی ہے مختلف لوگوں کو، کہ ہر شخص اپنی کیفیت دیکھ کر، اپنی حالت دیکھ کر، اپنی صورتحال طبیعت دیکھ کر اس کے مطابق جو شریعت کا حکم ہو اس پر عمل کرے۔ چنانچہ ایک اہم مسئلہ مسافر کے روزے کا بھی ہے کہ جو آدمی مسافر ہو یا بیمار ہو تو وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے اسوہ حسنہ حدیث کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص رمضان کے مہینے بیمار ہو اور ایسا بیمار ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھتی ہو یا تکلیف میں اضافہ ہوتا ہو، یہ بیماری سے بھی اٹھا ہے، یہ خدشہ ہے کہ دوبارہ روزہ رکھے گا، کمزوری کی وجہ سے دوبارہ بیماری پھر آ جائے گی، اچھی خوراک کی ضرورت ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ جو آدمی مسافر ہو اور شرعی مسافر ہو، یعنی کم از کم 70-78 کلومیٹر سفر کی نیت سے اپنے شہر سے نکل چکا ہو، تو وہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ان کے بارے میں معتدل رائے مسافر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر مسافر کو کوئی تکلیف اور پریشانی سفر میں نہ ہو تب بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن رکھ لینا افضل ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف پریشانی خود کو ہو یا ساتھیوں کو ہو روزہ رکھنے سے، پھر روزہ چھوڑ دینا افضل ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی اہم ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ جیسے ہم نے عرض کیا کہ تفرید کا شکار ہیں، بہت پیچھے ہٹے ہوئے ہیں دین سے، اور بعض لوگ افراد کا شکار ہیں۔ افراد کا مطلب یہ کہ حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان کا نظریہ اور خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ کسی حال میں چھوڑنا ہی نہیں، کتنی تکلیف پریشانی پیش آ جائے روزہ ہم نے نہیں چھوڑنا، اور چھوڑنا گناہ ہے۔ ان کا ذہن یہ ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ ایک عورت کو اپنے گھر میں کام کرتے ہوئے روزے کی حالت میں گھر میں سلنڈر پھٹا، جسم سارا جھلس گیا اور ہسپتال لے جایا گیا۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ یہ دوا استعمال کر لیں، پانی پی لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں پانی پیتی، میں روزہ نہیں توڑتی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ جی آپ کے لیے تو اس حالت میں جائز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مر جاؤں گی، میں روزہ نہیں توڑوں گی۔ نہ اس اللہ کی بندی نے دوائی استعمال کی، نہ پانی پیا، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کی نیت اچھی تھی، لیکن اس کا یہ عمل شریعت کے مطابق نہیں تھا، اعتدال کے مطابق نہیں تھا۔ اور جو عمل کرنے والے مسلمان ہیں الحمدللہ، ان کا ذہن بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ یہ طریقہ اور یہ ذہنیت دین کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ مسلسل روزے رکھتے رہے۔ یہ حج اس کا سفر تھا، فتح مکہ کا سفر تھا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا آپ نے۔ تو اس میں آپ اس کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ تو حتیٰ بلغ عسوان، مقام عسوان تک پہنچے۔ یہ مکہ سے 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک منزل ہے، وہاں جب آپ پہنچے ثم دعا بمائن،
آپ نے پانی منگوایا، فرفعہ الی یدہ، پھر آپ نے وہ پانی اپنے ہاتھ کی طرف اٹھایا، لیراہ الناس، تاکہ اس پانی کو لوگ دیکھ لیں، فافطرا، پھر آپ نے روزہ کھول دیا، حتیٰ قدیم مکہ، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے، وذالک فی رمضان، یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران جب مدینہ سے روانہ ہو مسلسل روزے رکھتے رہے، لیکن جب آپ مکہ قریب پہنچے پھر آپ نے روزہ توڑ دیا اور کھول دیا، سب کے سامنے کھولا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ کیوں کھولا روزہ آپ نے؟ اس لیے کھولا کہ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ مکہ فتح کرنے ہم جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ مشرکین مزاحمت کریں، ہمیں جنگ کرنی پڑ جائے، جب آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، جنگ تو بڑا مشکل کام ہے، تو صحابہ کرام اگر بھوکے پیاسے ہوئے تو جنگ نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے خود بھی روزہ کھول دیا، صحابہ کرام کو بھی روزے کھلوا دیے کہ آپ روزہ کھول دیں، بعد میں قضا کر لینا۔ دیکھیں آپ کا یہ عمل تھا۔ اسی طرح اسی واقعے کی جابر اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے باوجود کہ روزہ کھول دیں بعد میں قضا کر لینا، اور سب کو دکھا کر پانی پینے کے باوجود بھی بعض نے روزے جاری رکھے، روزے نہیں کھولے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، انہوں نے منشا نبوی کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اسی خلاف ورزی کی ہے، تو یہ لوگ گناہ گار ہیں۔ تو دیکھیں آپ نے یہ سخت بات فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، فنزلنا منزلا فی یوم حار، ہم ایک جگہ ٹھہرے اور گرمی اس دن بہت زیادہ تھی، فسقط الصوامون وقام المفطرون، تو جو روزہ دار تھے وہ گر گئے، نڈھال ہو گئے، اور جو جن کا روزہ نہیں تھا وہ کھڑے ہوئے، فضرب الابنیہ وسقوا الرکاب، جو روزہ دار نہیں تھے انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر، تو حضور نے فرمایا کہ آج جو روزہ دار نہیں ہیں وہ ثواب میں آگے بڑھ گئے ہیں، آپ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی اتنا نڈھال ہو جائے، اتنا بیمار ہو، کہ مسافر اتنا پریشان ہو کہ وہ اپنا کام بھی نہ کر سکے اور دوسروں پر بوجھ بن جائے، دوسروں کو اس کا کام کرنا پڑے، پھر اسے روزہ چھوڑ دینا چاہیے، تو جو لوگ چھوڑ کر کام کریں گے ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح جابر ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرآ زحام رجل قد ذلل علیہ، حضور ایک سفر میں تھے، آپ نے ہجوم دیکھا اور دیکھا کہ ایک آدمی پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، فقال ما ھذا، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، قالوا صائم، انہوں نے کہا روزہ دار ہیں جی، آپ نے فرمایا کہ لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر کی حالت میں اس طرح روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے روزہ قضا کرنے کی اجازت دی ہے اور میں خود بھی عمل کرتا ہوں، پھر مسلمانوں میں سے کسی کا اتنی تکلیف اور مشقت کی حالت میں رکھنا کہ وہ خود بھی گر جائیں، دوسرے لوگ بھی ان کی دیکھ بھال میں لگ جائیں، کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ ایسی حالت میں تو رخصت عمل کرنا چاہیے، روزہ چھوڑ دینا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے۔ یہ ساری صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنا منشا، اپنا مزاج واضح فرمایا ہے۔ اس لیے جو بزرگ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، وہ رمضان المبارک میں واقعی بیمار ہوں، ڈاکٹر حضرات، گھر کے حضرات انہیں منع کریں کہ آپ دوا استعمال کر لیں، روزہ نہ رکھیں، آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں، روزہ رکھنے سے آپ کی تکلیف پریشانی بڑھ جاتی ہے، یا خود اپنا تجربہ ان کا ہو، یا اسی طرح کوئی جوان بیمار ہو اور اسے روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو تو پھر اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ بھی دین کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یعطی عزائم ان یعطی رخص کما یحب ان یعطی عزائم، جیسے مشقت والے کام تندرستی اور اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اسی طرح جو آسانی والے اعمال ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پریشانی کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں پسند ہیں، اور ایسی رخصت کے احکام پر مجبوری میں عمل کرنا ایک طرح سے عاجزی کا اظہار بھی ہے کہ اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، جو آپ نے احکام دیے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل فرماتے تھے تو ہمیں بھی ایسی مجبوریوں پریشانیوں میں جو دین کے اس وقت کے احکام ہیں ان کو اپنانا چاہیے، اور خود اپنے لیے اور اپنے قریب کے لوگوں کے لیے مسائل پریشانیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.